سید ابو تراب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آستانہ احمد آباد کے بہرام پورہ میں ہے، اور مزار ان کا مشہور ہے قدم رسول سے، لیکن اصل میں یہ میر سید ابو تراب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے۔ یہ سادات کرام ہے شیراز کے، ایران کا ایک شہر ہے شیراز، وہیں کے، اور غالباً ان کے دادا نے شیراز سے ہجرت کی اور ہندوستان کے گجرات میں تشریف لائے۔ اس وقت گجرات میں حکومت تھی سلطان محمود بیگڑا، جو احمد شاہ بادشاہ کے چھوٹے پوتے ہیں، ان کا دور حکومت تھا، اور گجرات میں چاپانیر آج نام ہے اس گاؤں کا، اور اس کا اصل نام ہے محمد آباد۔ کیا ہے؟ محمد آباد۔ لیکن بعد میں حکومتیں بدلتی رہی اور نام بدلنے کا تسلسل جاری رہا، تو پھر محمد آباد کا نام بدل کر اس کو چاپانیر کر دیا گیا۔ محمود بیگڑا نے آپ کا دل سے استقبال کیا، اور آل رسول ہونے کی وجہ سے، سید ہونے کی وجہ سے آپ کو، آپ کی بڑی عزت کرتا، بڑا اکرام کرتا۔ تو میر سید ابو تراب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش محمد آباد عرف چاپانیر میں ہوئی ہے۔ آپ اپنے والد گرامی اور خاندان کے بزرگوں سے علم حاصل کرتے رہے، اور آپ نے علم ظاہری میں ایسی مہارت حاصل کی کہ اس زمانے کے صف اول کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کسی بھی بزرگ کی تاریخ پڑھیں، ایک بات، کوئی بھی آپ کو جاہل نہیں ملے گا۔ ہر ولی پہلے علم ظاہری سے آشنا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ منصب ولایت عطا فرماتا ہے۔ لیکن ولیوں کی فہرست میں ہم سے کئی بزرگوں کو دیکھتے بھی ہیں کہ جنہوں نے بظاہر ظاہری علم شریعت درسگاہ میں بیٹھ کر نہیں پڑھا ہوتا۔ جاہل کبھی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، یہ بات، یہ قانون یاد رکھنا، ٹھیک؟ اب ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اہل اللہ کے جو ولایت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، ان سے کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، تو بظاہر وہ درسگاہ میں نہیں بیٹھے، لیکن ولایت عطا کرنے سے پہلے سینہ بسینہ شریعت کا علم ان کے سینے میں منتقل کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو ولایت کا منصب عطا کیا جاتا ہے۔ خیر، اس کی بڑی تفصیلات ہے، میں اگر اس پر بات کرتا رہا تو پھر آج کی گفتگو اسی پر تمام ہو جائے گی، لیکن مجھے بالکل تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا ہے میر سید ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے والد بھی عالم دین تھے، آپ کے دادا بھی عالم دین تھے، اور اولاد تو اس کی ہے جو باب مدینۃ العلم ہے، ٹھیک ہے؟ سرکار مولائے کائنات کی اولاد ہے۔ تو علم کا سلسلہ جاری رہا، آپ نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے علم دین حاصل کیا، اور اس زمانے کے صف اول کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ یہ زمانہ تھا حضرت شیخ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا۔
یہ دور تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ زمانہ تھا سید جلال الدین ماہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ گجرات کو اکبر بادشاہ نے فتح کیا، اور اکبر نے جب آپ کا علمی معیار دیکھا تو اسے وہ حیرت میں تھا کہ شیراز سے ہجرت کر کے آنے والا یہ خاندان علم میں اتنی مہارت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اکبر نے اپنے دربار میں آپ کو بڑا قریب کر لیا۔ میر سید ابو تراب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں اکبر بادشاہ نے آپ کو امیر حج کا عہدہ عطا فرمایا۔ یعنی ہر سال جو حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، تو آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب لوگوں میں فرقے کی قید نہیں رہی، لوگ اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ اب چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، اپنے فائدے کا سب کچھ لوگ سن لیتے ہیں۔ خیر، اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ ہمیں ہمیشہ مسلک اہل سنت والجماعت سے وابستہ رکھے، آمین اللہم آمین۔ اور انہی مسلک اہل سنت والجماعت کے علماء سے اللہ تعالی ہمیں وابستہ رکھے، اور غیروں سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس زمانے میں میر سید ابو تراب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر حج بنایا، اور امیر حج بنا کر اس زمانے میں 9 لاکھ روپیہ اکبر نے ان کو بطور تحفہ ہبہ کیا۔ اور پھر حاجیوں کے قافلے کا امیر بنا کر جب رخصت کیا، تو آپ اندازہ کریں کہ آج کے زمانے میں جب کوئی سنی صحیح العقیدہ ایک عالم دین کا ساتھ ہمیں عمرہ اور حج کے سفر میں مل جاتا ہے، تو بہت سارے مسئلے مسائل ہمارے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو پھر مولا علی کا یہ شہزادہ جب امیر حج بن کر اس زمانے میں لوگوں کو حج کرواتے ہوں گے، تو ان کے ارکان کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ مگر آپ اس بات کو جانیں کہ میر ابو تراب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ امیر حج بن کر کے جب وہاں پر ہندوستان کے حجاج کرام کے حج کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرواتے تھے، تو عرب کے لوگ ان کو دیکھتے تھے، ان کے سارے معاملات کو پہچانتے تھے۔ دیکھا کہ یہ صحیح النسب سید زادہ لوگوں کے ارکان کا بڑا خیال رکھتا ہے، حج کی ادائیگی پر بڑی پیچیدہ اس کی نظر ہے۔ حج مکمل ہو گیا، اور پھر جب میر سید ابو تراب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ الرسول کی طرف آتے ہیں، شہر مصطفیٰ کی طرف آتے ہیں، تاجدار کائنات کی بارگاہ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم میر سید ابو تراب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ پھر جب مدینہ پاک جب تشریف لائے نا، تو مدینے میں آپ کو بطور تحفہ قدم پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطور تحفہ عطا کیا گیا۔ نقش پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کا نشان، قدم شریف کے نشان والا پتھر میر سید ابو تراب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ اور پھر آپ مدینہ طیبہ سے نقش پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے ملک ہندوستان اور ہندوستان کے گجرات اور گجرات کے احمد آباد میں تشریف لائے۔ اسی سے مشہور ہوئے قدم رسول۔
آج بھی بہرام پورہ کی سرزمین پر آپ کا مزار مرجع خلائق ہے. اور آج بھی ان بزرگوں کی اولاد موجود ہے, آج بھی ان کا خاندان حیات ہے. اکبر بادشاہ اور زیادہ عزت کرنے لگا, اور زیادہ اکرام کرنے لگا, احترام کرنے لگا. پھر اکبر شکار ہوا گمراہی کا, اور اس نے دین الہی کا رواج دیا. اس کی تفصیل جب میں حضرت مجدد الفسانی کا تذکرہ کرتا ہوں اس میں تفصیل سے وہ ساری باتیں آ جاتی ہے, لیکن یہاں میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں. جب ملک ہندوستان میں دین الہی کے فتنے نے جنم لیا اور اکبر خود اپنے دربار میں سجدے کے رواج کو عام کرنے لگا کہ پہلے آؤ تو سجدہ کرو, تو اکبر کے اس فتنے کو ختم کرنے میں جس ہستی کا نام صف اول میں آتا ہے وہ ہے قیوم زمانی, محبوب سمدانی, حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی, فاروق اعظم کا یہ شہزادہ بے باک اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر جب حق بات کو بیان فرمایا تو پھر یہ نقش بندیوں کا پیشوا بنا. اور آج بھی نقش بندی سلسلہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو مجھے کہنے دو, نقش بندی بارات کا یہ دلہا, فاروق اعظم کا یہ شہزادہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ حکومت ہے, یہ بادشاہ ہے. آپ نے حق کے پرچم کو بلند فرمایا اور پھر اللہ نے آپ کے ہاتھ پر دین اسلام کو فروغ عطا فرمایا اور دین الہی کا خاتمہ ہوا. دین الہی کا خاتمہ ہوا. تو مجدد الفسانی صف اول کے علماء میں شامل ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے تفصیل سنی, میر سید ابو تراب شیرازی رحمت اللہ علیہ یہ اکبر کے بڑے قریب تھے, یہ اکبر بادشاہ کے بڑے قریب تھے. جب اکبر نے دین الہی کا رواج دیا تو آپ نے سب سے پہلے اس کا اعتراض کیا اور آپ نے اکبر سے بیزاری کا اعلان کیا اور دہلی چھوڑ کر دوبارہ احمد آباد میں تشریف لے آئے. میر سید ابو تراب شیرازی رحمت اللہ علیہ. اور پھر وہ قدم شریف کا کیا ہوا, اکبر سے آپ نے بیزاری کا اعلان کیا, دہلی چھوڑ کر احمد آباد میں تشریف لے آئے. بقیہ زندگی آپ کی یہیں پر گزری. اور پھر آپ نے وصیت کی کہ جب ہمارا وصال ہو تو یہ جو قدم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں مدینہ طیبہ سے اہل عرب نے بطور تحفہ عطا کیا ہے اسے ہماری قبر پر رکھ دیا جائے, اسے ہماری قبر پر رکھ دیا جائے. وصیت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں پیر کا نقش پا تھا. یہ آپ کے سیدھے قدم شریف کے نشان کا یہ پتھر تھا اور اس کو آپ کے سینے پر رکھا گیا. لیکن زمانے بدلتے رہے, حکومتیں بدلتی رہی. گجرات پر حملہ کیا مراٹھاؤں نے, اور جب گجرات کو تاراج کیا, خون بہا, بڑی جنگ ہوئی, تو بڑا نقصان پہنچا. شمع برہان رحمت اللہ علیہ کا کتب خانہ بڑا مشہور تھا, لیکن اسی حملے میں وہ سب کچھ ختم کر دیا گیا. اسی طرح
میر سید ابو تراب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بڑی بے حرمتی ہوئی اور آپ کے خاندان کے کئی افراد کو شہید کیا گیا اس حملے میں. تو آپ کی جو خاندان باقی تھا وہ سارے قدم شریف کو لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے. اب سوال یہ ہے کہ آج وہ بارگاہ قدم رسول سے مشہور ہے تو پھر وہ قدم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش پا کدھر گیا؟ پھر وہ قدم شریف کہاں گئے؟ آپ کا خاندان، آپ کی اولاد وہ قدم پاک مصطفیٰ کو لے کر کہاں چلی گئی؟ تو یہاں کے جو نمازی ہے ان کے دل پر ایک خوشی ہوگی. انہوں نے وہاں سے قدم شریف کو اٹھایا اور وہاں سے ہجرت کی، وہاں اس جگہ کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے آئے احمد آباد کے پٹوا شیری میں. اور پٹوا شیری میں آج بھی سیدوں کا ڈیلا مشہور ہے، پورے سادات اس میں آباد ہے. اور یہ پورے جو محلے کے اندر، اس محلے میں جو ایک ڈیلا بنا ہوا ہے، میر سید ابو تراب کی اولاد ہی وہاں آباد ہے. آج بھی ان کی اولاد آپ کو ملے گی. اور وہ قدم شریف اب وہاں سے آ گیا ہے پٹوا شیری میں. اور حضور کے جتنے تبرکات ہیں سب ہمارے سر کے تاج. میں کسی کو حقیر یا کمتر کرنے کی کوشش، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے. ان کو جب حضور سے نسبت ہو گئی تو خدا نے ان تبرکات کے مقام کو بلند فرما دیا. اسی لیے تو روئے زمین کے تمام علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو حضور کے جسد پاک سے لگا ہوا ہے، جو حضور کے جسد اطہر سے لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. اور اس میں ایسا نہیں صرف سنی علماء، ہر فرقے کے عالموں کا یہی فیصلہ ہے. تو جن کو حضور سے نسبت ہوتی گئی وہ مبارک ہوتے گئے، وہ احترام کے لائق ہوتے گئے. اب یہ قدم شریف جو ہے نا، یہ کرامتی قدم شریف ہے. یعنی پٹوا شیری میں آج بھی یہ قدم شریف موجود ہے. اور 11 ربیع الاول کا دین گزار کر جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب آتی ہے، یعنی 12 ربیع الاول کی شب، تو اس قدم شریف کے جو نشان میں انگوٹھے شریف کا نقش ہے نا، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹتا ہے 12 ربیع الاول کی شب میں. اور آپ جا کر کے دیکھیں بڑی تعداد میں جو لوگ جانتے ہیں وہ اس قدم شریف کا دیدار کرنے آتے ہیں. تو یہ میر سید ابو تراب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسے آپ کرامت کہیے کہ آپ جب امیر حج بن کر مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو لوگوں اہل عرب نے آپ کے چہرے کی زیارت کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبرک آپ کی آل پاک کو عطا فرمایا.